وقت ہمارے ساتھ ہیں قدیر ملک صاحب یو ایس اے سے ٹیلی فون لائن پہ، اور دیکھتے ہیں کہ ملک صاحب کیا کہیں گے. جی جناب قدیر ملک صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اپنا سوال کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. سرتاج عزیز صاحب نے بھی اور آپ نے بھی 60 کی دہائی کی ترقی میں یہ گزارش کی، کہا کہ 65 کی جنگ کے باوجود. جی. تو میرا خیال ہے اگر سامعین کے لیے آپ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ وہ 65 کی جنگ کا بوجھ کیا تھا کہ جس کے باوجود ترقی ہوئی. بالکل ٹھیک جی، آپ کی بات بالکل درست ہے. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں، اور اس سوال کا بھی پرسپیکٹو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کے خلاف جو پاکستان میں مہم اور تحریک چلی ہوئی ہے جی، جو اس میں نام تو اسلام کا لیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جماعت احمدیہ کے اقتصادی اور سیاسی حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے. تو اسی سلسلے میں میرا سوال ہے کہ تحریک پاکستان میں مسلمانوں کے سیاسی اور اقتصادی حقوق کی بات تھی یا خصوصی اسلامی حقوق کی بات تھی؟ اچھا بس یہ میرا سوال ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ قدیر ملک صاحب. ڈاکٹر سلطان بخش صاحب، اگر اب ویسے تو ابھی مجیب الرحمان صاحب نے کافی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ محرک کیا تھا، لیکن آپ اگر ایک دو جملوں میں اس کو تھوڑی وضاحت مزید کر سکیں. شکریہ آسو صاحب. بات یہ ہے کہ جو معاشی حقوق تھے اور جو معاشرتی حقوق تھے ان کو دبایا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر، اور مسلمانوں کو ملازمتوں تک میسر نہیں دیا جاتا تھا. بلکہ یہ مثالیں موجود تھیں کہ اگر عبداللہ نام کا ایک شخص ہے اور ایک رلیہ رام نام کا شخص ہے، تو عبداللہ کو پیچھے کر دیا جاتا تھا اور رلیہ رام کو صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اس کو ملازمت دی جاتی تھی. تو اس چیز نے اس سوچ کو جنم دیا کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہونے چاہیے، اور ایک وقت تک ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کے حقوق کی کوشش جاری رہی. لیکن جب پھر ایسا ممکن نہیں رہا تو علیحدہ وطن کے حصول کی کوشش کی گئی، اور جیسا کہ قائد اعظم نے اور دیگر سرکردہ رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ ایسا وطن قائم ہو جہاں مسلمان اپنے رسم و رواج اور عقائد کے مطابق اپنے معاشی اور معاشرتی حقوق کو حاصل کر سکیں اور آزادانہ طور پر اپنے عقائد کو پریکٹس کر سکیں. تو اس لحاظ سے جیسا کہ پہلے مجیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ کوئی اس طرح اسلامی حقوق کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ اسلام نے جو قوانین معاشیات کے اور معاشرتی حقوق کے دیے ہیں مسلمان ان پر پریکٹس کر سکیں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. جی جی جی، جو باقی شہری ہیں وہ بھی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آزادانہ پریکٹس کر سکیں. بالکل، تو کوئی مذہبی ڈسکریمنیشن نہ ہو. جی، یہ اوبیسلی بالکل. اور دوسرا ناظرین کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو مجیب الرحمان صاحب نے جس چیز کی ابھی طرف توجہ دلائی تھی کہ اصل جو محرکات تھے ان کو تو ہم کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئے لوگ، اور اب اس سے بالکل اپنا راستہ بھی نیا متعین کوئی کر لیا، بلکہ راستہ تو متعین ہے ہی کوئی نہیں. اس وقت جس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں اس پہ تو اللہ رحم کرے. تو محرکات کی بات تو اب کیا کریں گے ہم آصف صاحب. اسلام کہتے ہیں، اسلام وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور سیاست کے میدان میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی ڈھانچہ ہمیں دیا، اس میں جب میثاق مدینہ کی جو پہلی کلاز تھی، اس پہلی کلاز میں فریقین معاہدہ کا نام لکھنے کے بعد پہلا لفظ دوسرے فقرے میں یہ کہا انہم امتم واحدتم من دون الناس. ایک علیحدہ سیاسی وحدت کا ذکر فرمایا کہ مدینہ کی ریاست جو ہے ساری دنیا سے الگ ایک ریاست ہے. اور اس میں تیسرا جو فقرہ تھا وہی یہ تھا المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم وہم یفدون عانیہا بالمعروف. کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے یعنی قریش جو ہے وہ اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنے خون بہا ادا کریں گے، اپنے فدیہ ادا کریں گے، ان کے کسٹم کو نہیں چھاڑا جائے گا. اور اب فرمایا وہ بنو عوف علی ربعتہم یتعاقلون معاقلہم، کہ بنو عوف جو یہود ہیں وہ اپنے رسم و رواج پر قائم رہیں گے، علی ربعتہم اپنے رواج پر قائم رہیں گے. تو ان کے رسم و رواج کو نہیں چھیڑا، یہودیوں کو الگ پھر آگے ایک یہودی قبیلے کا نام لیا. پھر اس کے بعد حضور نے جو اگلی بات فرمائی کہ للمسلمین دینہم وللیہود دینہم، کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین، یہودیوں کے لیے ان کا دین. اور پھر آگے فرمایا کہ ان علی الیہود نفقتہم وعلی المسلمین نفقتہم، کہ اپنے اپنے خرچے جو ہیں، یعنی یہ فائنانس کی ڈٹرمینیشن بھی کی، ڈیفنس کی بھی کی کہ جنگ کا اعلان وہ نہیں کر سکیں گے، وہ رسول کریم کا اختیار ہوگا.
اپنے اپنے محاذ پر خرچ وہ کریں گے، اپنے اپنے جو سول لاز ہیں، اپنے کرمنل لاز ہیں، ان میں اپنے اپنے اس کے اوپر قائم رہیں گے. اس بنیاد پر پاکستان کا دستور بنے تو آج پاکستان خوشحال نہ ہو جائے، 4 چاند نہ لگ جائیں پاکستان کو. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.